عنہ. تو یہ کیسے اللہ نے قدم قدم پر آپ کی دستگیری فرمائی ہے، آپ کو سہارا دیا ہے، آپ کو آگے سے آگے بڑھایا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو دیکھیے یتیم پر کبھی سختی مت کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے، سوالی ہے، اس کو جھڑکیے مت. یہ سائل دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ کچھ اپنی مالی امداد کا طالب ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کچھ سوال لے کر آیا ہے اپنی علمی تشفی کے لیے، کوئی ہدایت کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کے آپ پر احسانات ہوئے ہیں انہیں بیان کیجیے، ان کا چرچا کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے. یعنی تذکرہ ہونا چاہیے اللہ کے پر کے احسان کا، اس پہلو سے فخر کے لیے نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ صرف امر واقعہ کے طور پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ سب اسی کی توفیق سے ہے، اسی کا کرم. سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی وہ جو طبیعت میں انقباض کی کیفیت تھی وہ رفع نہیں ہو گئی. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ بڑا بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے، یہ رسالت کی ذمہ داری، یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے اس کی تبلیغ، اس کو پہنچانا، تبلیغ کا حق ادا کرنا، کار رسالت، اس کے تقاضے. تو شروع میں طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، تو ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. اب انشراح ہے، اب آپ طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں کر رہے. ذمہ داریاں تو وہی ہیں، لیکن اللہ نے اس بوجھ کو ہٹا دیا، اس نفسیاتی بوجھ کو. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے اتار دیا آپ کا وہ بوجھ کہ جو آپ پر تھا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کہ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا. اور اس معاملے میں تو یہ تو اس کے تو ہمارے بھی سامنے ہے یہ ساری بات. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے اعتراف کرنے پر مجبور ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو ماننے پر. تو یہ تو سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، آگے سے آگے ہے یہ ذکر، آپ کا آوازہ تو بلند ہو رہا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو جان لیجئے کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. یہ تو معاملات آگے اتار چڑھاؤ آتا ہی رہے گا، اور آسانی کی قدر بھی تبھی ہوتی ہے جب پہلے مشکل وقت انسان نے دیکھا ہو. سمجھنا بھی ایک دوسرے کو ممکن تبھی ہوتا ہے. اگر کسی نے کبھی کوئی جو ہے وہ مشکل دیکھی نہیں تو آسانی کا مفہوم اس کے لیے بے معنی. تو مشکل کے بعد ہی آسانی ہے، اور مشکل کے ساتھ ہی جو ہے وہ سہولت ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو اے نبی جب آپ فارغ ہوں تو پھر کمر بستہ ہو جائیے، محنت کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے لو لگائیے، اس کی طرف دل لگائیے. یعنی دن میں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو بوجھ ہے بہت بڑا یقیناً، لیکن اس کے لیے اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اب آپ کو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا. وہ ذمہ داری رسالت کی، دعوت اور تبلیغ کی، اس سے جب آپ فارغ ہوں تو شام کو پھر رات کے اوقات میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ ہے وہ چیز جو ہم نے سورہ مزمل میں پڑھی تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی کچھ قسمیں ہیں، اور قسموں کا جو اصل فائدہ ہے، مفاد ہے، وہ ہے شہادت، گواہی۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں اس کا اصل میں اس کی عظمت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے عظیم تر، اس سے بڑا، اس سے بلند و برتر تو کوئی ہے نہیں۔ تو قسمیں کھائی جاتی ہیں گواہی کے لیے کہ فلاں چیز اس امر پر گواہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ